السلام علیکم۔ مولانا روم اپنی مثنوی میں سلطان محمود غزنوی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اکثر رات کو بیس بدل کر اپنی رعایا کے حال احوال سے باخبر رہنے کے لیے اور ان کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے لوگوں میں گھل مل جاتے۔ ایک رات حسب عادت رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے بادشاہ سلامت بیس بدل کر محل سے نکلے۔ گشت کرتے ہوئے ایک ویرانے سے گزرے، وہاں چند آدمی بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ سلطان بھی ان کے قریب جا بیٹھا، دعا سلام کے بعد پوچھا، تم لوگ کون ہو اور رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم چور ہیں، اور یہ بتاؤ تم کون ہو؟ سلطان نے کہا، میں بھی تمہاری طرح ایک آدمی ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے، خوش آمدید کہا اور آپس میں اپنے اپنے ہنر اور کمال کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ پہلے نے کہا، میرے کانوں میں یہ کمال ہے کہ رات کو جب کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ سب نے سن کر کہا، بھائی واہ، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے۔ دوسرا کہنے لگا، اے مال و زر کے پجاریوں، میری آنکھوں میں یہ خوبی ہے کہ رات کو کیسا ہی اور کتنا ہی گھپ اندھیرا کیوں نہ ہو، جس کسی کو اس اندھیرے میں ایک مرتبہ دیکھ لوں، دن کی روشنی میں دیکھتے ہی پہچان لیتا ہوں۔ تیسرے نے کہا، میرے بازوں میں اتنی قوت ہے کہ مضبوط سے مضبوط دیوار میں نقب لگا لیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا، میں سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کس جگہ دبا ہوا ہے۔ پانچواں کہنے لگا، میرے پنجے میں وہ زور ہے کہ اونچی سے اونچی جگہ پر کمند پھینک سکتا ہوں۔ پھر انہوں نے سلطان کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں بھائی، اب تو بھی بتا، تجھ میں کیا کمال ہے؟ سلطان نے جواب دیا، یارو میرا کیا پوچھتے ہو، اللہ کی مہربانی سے میری داڑھی میں ایک خاص وصف ہے، وہ مجرموں کو قید سے رہا کرا دیتی ہے یا جن کو قتل کی سزا ہو جائے، اس وقت اگر میں داڑھی ہلا دوں تو انہیں باعزت رہا کر دیا جاتا ہے۔ ان عقل کے اندھوں نے یہ سن کر خوشی کا نعرہ لگایا، تیرا کمال تو سب سے بڑا ہے، آج سے تو ہی ہمارا سردار ہے، اب ہمیں کسی پریشانی کا خوف نہیں۔ اس کے بعد چوری کا پروگرام طے ہوا اور سب مل کر چل پڑے۔ ان کی منزل بادشاہ کا محل تھا۔ بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے تو کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ جو چور کتوں کی بولی سمجھنے کا دعویٰ کرتا تھا، ہراساں ہو کر دبی زبان میں بولا، غضب ہو گیا، یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے دائیں بائیں ہی موجود ہے۔ یہ سن کر دوسرے چور ہنس پڑے اور بولے، اب یہ کیا ہو گیا ہے؟ بادشاہ کا اس وقت یہاں کیا کام؟ وہ تو اپنے محل میں آرام دہ بستر پر خراٹے لے رہا ہوگا۔ اتنے میں دوسرے چور نے کہا، دوستو، شاہی خزانہ قریب ہی آ گیا ہے، بس اب تم اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ کمند پھینکنے والے نے محل کی چھت پر کمند پھینکی اور پھر وہ سب آہستہ آہستہ کمند کے ذریعے محل کی چھت پر جا پہنچے۔ زن نے نقب لگائی اور اس کمرے میں ساتھیوں کو لے گیا جہاں شاہی خزانہ موجود تھا۔ جس کے جو ہاتھ آیا جی بھر کر سمیٹا، اشرفیاں، ہیرے، جواہر، سونے، چاندی کے برتن وہاں سے نکال کر سارا مال ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا اور خود اپنی جائے پناہ میں جا کر بیٹھ گئے۔ سلطان موقع پاتے ہی وہاں سے کھسک آیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے سپاہیوں کو اس جائے پناہ کا پتہ دے کر چوروں کی گرفتاری کا حکم دیا۔ سپاہی دوڑے گئے، سب چوروں کو آنن فانن گرفتار کر لیا۔ جب انہیں بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو موت کے خوف سے چہرے زرد اور بدن خشک تنکے کی طرح کانپ رہے تھے۔ ان میں سے وہ آدمی جو رات کی تاریکی میں کسی کو دیکھ کر دن میں پہچان لینے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی نظر جو ہی سلطان کے چہرے پر پڑی تو اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، ہم سب نے تو اپنا اپنا کمال دکھا دیا، ہم میں سے کسی کا فن ہماری جان بچانے کے کام نہ آیا، بے شک ہمارا ہر کمال بدبختی اور آفت ہی لاتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بند گئے، جلاد ہماری گردنیں اڑا دینے کے لیے کھڑا ہے، ہمارے ہنر ہمیں موت کے پنجے سے تو چھڑا نہیں سکتے۔ اے ہمارے رات کے ساتھی، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے فن کا مظاہرہ کریں، اب آپ اپنی داڑھی کو ہلائیں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ سلطان محمود غزنوی اس کی بات سن کر زیر لب مسکرایا اور اس کو ان سب پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنی گردن ہلا کر حکم دیا کہ ان سب کو رہا کر دیا جائے اور ساتھ یہ نصیحت کی کہ آئندہ چوری چکاری کو چھوڑ کر محنت مزدوری کے راستے کو اپنائیں۔
اس حکایت کا سبق یہ ہے کہ ہنر اچھا ہو تو بہرحال وہ مصیبت میں کام آ ہی جاتا ہے، لہذا انسان کو اچھے ہنر پر محنت کرنی چاہیے۔ کیا علم کہ کب کسی مشکل وقت میں اس کا سیکھا ہوا ہنر اس کے کام آ جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔